امریکی صدر ٹرمپ کی ایران پر نئے حملوں کی دھمکی۔ اپاچی ہیلی کاپٹر گرنے پر ٹرمپ نے ایران بارے موقف تبدیل کر لیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا، ایران نے معاہدے کے لیے بہت دیر کر دی، اب قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران پر آج دوبارہ سخت حملہ کریں گے۔ ایران صرف باتیں کرنا جانتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ کسی بھی وقت ایرانی پاور پلانٹس اور پلوں پر نئے حملوں کا حکم دے سکتا ہوں۔ ایران کو مکمل طور پر شکست دی جا چکی۔ ایران نیوی اور ایئر فورس کا اب کوئی وجود نہیں۔ ایران تیزی سے ناکام ریاست بنتا جا رہا ہے۔ ایران کی تجارت صفر ہو گئی۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ تمام سفارتی کوششیں معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ سفارتکاری کی معطلی جنگ بندی کی مسلسل امریکی خلاف ورزیوں کے باعث ہوئی۔ امریکی رویہ، متضاد پیغامات اور پوزیشن میں بار بار تبدیلی سفارتی عمل کے لیے نقصان دہ ہے۔ طاقت کا غیر قانونی استعمال سفارتکاری کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر حملے امریکی کارروائیوں کا رد عمل تھا۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کی دھمکیوں پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہم دھمکیوں کا مناسب جواب دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جارحیت ہوئی تو پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ بمباری کے ذریعے کسی بھی قوم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران ایسا ملک نہیں جو سرنڈر کر دے۔ غزہ چھوٹا ہونے کے باوجود 3 سال بعد بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں ہوا۔ نہ جنگ نہ امن جیسی صورتحال سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے کمانڈروں کو قتل کرنا ناقابل قبول ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے سالانہ ترقیاتی پروگرام اور اہم معاشی اہداف کی منظوری دے دی۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کرنے کی منظوری۔ زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 3.8%، صنعتی شعبے کا ہدف 4%، جبکہ خدمات کے شعبے کا ہدف 4.2% مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ سالانہ مہنگائی کا ہدف 8.2% رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 12 جون بروز جمعے کو پیش ہوگا۔ قومی اقتصادی سروے کل جاری کیا جائے گا۔ ادھر وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 126 ارب روپے کی کٹوتی منظور۔ 3 صوبوں نے وفاق کو بجٹ فراہم کرنے کی حامی بھر لی۔ خیبر پختونخوا نے بجٹ فراہمی کو بانی پی ٹی آئی کی ملاقات سے مشروط کیا۔ دفاع کو مضبوط بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوبوں سے وسائل پیدا کرنے پر مشاورت ہوئی۔ ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک کے بہتر مفاد میں فیصلے کیے گئے۔ جی ڈی پی بڑھانا ہے تو برآمدات بڑھانا ہوگی۔ میکرو سطح پر ملکی معیشت مستحکم ہے۔ مشکلات کے باوجود کوشش کی IMF پروگرام پر عمل پیرا رہیں۔ پاکستان کو ترقی، خوشحالی اور معاشی خود انحصاری کی منزل تک پہنچائیں گے۔ کل معاشی سروے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے تنازع کا پتہ نہیں تھا کہ 1 ہفتہ چلے گا یا مہینہ۔ تنازع کے اثرات اگلے سال تک جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول لیوی ہمیشہ سے تھی، لیوی پر کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ فیصلہ ہوا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کے بوجھ کو پاس آن کریں گے۔ 3 ہفتے میں پیٹرول پر 129 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 2 دن مذاکرات کیے۔ ایکشن کمیٹی کے 38 میں سے 37 مطالبات پر تحریری معاہدہ کیا۔ ان کا مطالبہ تھا مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کی جائیں، ان کو وزیر نہ بنایا جائے، مہاجرین کی نشستوں پر منتخب لوگوں کو فنڈز نہ دیے جائیں، ملازمتوں کا کوٹا نہ دیا جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا ہمارا انتظامی اختیار نہیں۔ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے سے جموں و کشمیر کی تحریک نہیں چلے گی۔ 9 جون کے لانگ مارچ کا دانستہ الٹیمیٹم دیا گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ 4 اگست سے پہلے الیکشن ہونا ہے۔ کچھ عناصر کشمیر کوس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے سے کشمیر کوس کو نقصان پہنچے گا۔
سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اس معاملے پر فیصلہ دیا ہے۔ اپوزیشن کو پری بجٹ بریفنگ دینے کو بھی تیار ہیں۔ اپوزیشن بیٹھے تو صحیح، ماحول تو بنائے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر والوں کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن میں تحریک انصاف کو حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی بیمار ہیں، ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ دفاعی بجٹ سیاسی نہیں بلکہ آئینی، قانونی اور ادارہ جاتی مسئلہ ہے۔ دفاعی ضروریات پوری کرنا وفاقی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر منتقل نہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا وفاقی حکومت 4 سال میں ایف بی آر اصلاحات لانے میں ناکام رہی۔ روپے کی قدر میں کمی اور معاشی بد انتظامی وفاقی حکومت کی ناکامی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا سیاسی معاملات پر وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جلد مثبت پیش رفت عوام کے سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 180 دن کے اندر این ایف سی پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہو گیا۔ امدادی اور ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ حادثے میں شہید ہونے والے تمام اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ پاک فوج کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ عالمی جوہری نگران ادارے نے ایران کے خلاف امریکی قرارداد منظور کر لی۔ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں قرارداد کے حق میں 21 ووٹ، مخالفت میں 3 ووٹ پڑے۔ 10 رکن ممالک غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں ایران سے افزودہ یورینیم سٹاک حاضر کرنے اور IAEA کو مکمل رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کو ضروری قرار دیا گیا۔ ایران پر جوہری مواد کی مکمل وضاحت اور شفافیت کی شرط پر زور۔ ایران نے قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے منظوری کو سیاسی فیصلہ قرار دیا۔ قطری مذاکرات کاروں کا وفد ایران پہنچ گیا۔ دورے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کو یقینی بنانا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک اور سعودی ہم منصب سے رابطے کیے۔ وزیر خارجہ سے بات چیت میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو بین الاقوامی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو ہمارا خطہ چھوڑ دے۔